پہلے رانا صاحب مزید جو ہے آج نااہلیاں ہو گئی ہیں، سزا ہو گئی تھی، یہ تو پتہ ہی تھا کہ یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، لیکن اب اہم چیز یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی آپ کے خیال میں؟ جو پہلے ایک بات ہوئی تھی کہ ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ کیا جائے گا، کیا اب بھی پی ٹی آئی اس پہ قائم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ دیکھیں، آج سلمان اکرم راجہ نے ایک تو واضح کہہ دیا ہے کہ وہ خان صاحب کو منا لیں گے اور خان صاحب کے آگے ساری تجاویز رکھیں گے اور ہم لوگ ضمنی الیکشن لڑیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہہ دیا۔ سیکرٹری جنرل ہے اور فائنل ڈیسیژن عمران خان کا ہونا ہے، تو وہ بانی سے ملاقات جب بھی ہوئی تو اس پہ وہ ایک طرح سے قانونی مشیر بھی ہیں، وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں گے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن جیت ہار ایک علیحدہ بات ہے، ہم اپنی ایک موو بنا لیں گے۔ اچھا، تحریک انصاف کی موو قائم رہنی چاہیے، حلقوں میں الیکشن ہوں گے، تحریک انصاف کا موقع ملے گا اور بہت سی چیزیں اس میں آئیں گی۔ ایک تو یہ ایک یا 2 دن میں ہو جائے گا، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ ضمن میں تحریک انصاف کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ جو میرے تک پہنچی ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے احتجاج کے حوالے سے، لیکن میں نے آج، اور آپ بھی لاہور شہر میں تھے، جی جی، میں نے 3 شہروں کا وزٹ کیا، اچھا، لاہور، قصور اور شیخ پورہ، ٹھیک ہے، قریب تھے نا۔ ہاں جی، ساتھ ساتھ۔ میں نے آج سے پہلے جتنے احتجاج ہوئے، جتنے بھی ہوئے، ان احتجاجوں سے زیادہ لوگوں کو ان شہروں میں نکلتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، اور میں نے کئی ایسے ڈیرے دیکھے جہاں پہ پولیس والے آرام فرما رہے تھے۔ برسٹر شاہد مسعود ٹکٹ ہولڈر، ان کے ڈیرے پہ پولیس بیٹھی ہوئی تھی۔ خرم شہزاد ورق ایم این اے ہیں ان کے ڈیرے پہ۔ اچھا، اسی طرح لاہور کے اندر بھی، باقی جگہوں پہ بھی، لیکن اس کے باوجود بھی جب ایسا ماحول ہو، جب پتہ ہو آپ کو فی نہیں ملنی، تو ہمارے دفتر سے کچھ چند 100 قدم کے فاصلے پر صبح گرفتاریاں ہوئیں ایم پی ایس کی، جی، مختلف جگہ پہ گرفتاریاں ہوئیں، یہ سارا کچھ ہوا۔ تو اگر تو ہوتی کال کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے کی، کسی ایک جگہ، میں نے جیسے کل بھی کہا تھا مارچ کی کہ فلاں جگہ اکٹھے ہو جائیں، تو پھر پتہ چلنا تھا کہ حکومت پینک ہے یا نہیں۔ اگر حکومت پینک نہیں تھی تو آج اڈیالہ کے راستے بند نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اگر حکومت پینک نہیں تھی تو ارکان قومی اسمبلی کو پارلیمنٹ کے اندر بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر حکومت پینک نہیں تھی تو پنجاب کے اپوزیشن لیڈر سمیت اراکین اسمبلی کو نہیں پکڑنا چاہیے تھا۔ ریحانہ ڈار کو جس طرح پکڑ کے لے کر گئے، وہ تصویر بھی سب کے سامنے ہے۔ چلے، یہ احتجاج چلتا رہے گا، یہ احتجاج ہوتا رہے گا، لیکن میں نے کل بھی کہا تھا، نہ تو احتجاج سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، احتجاج اپنا رائٹ اور اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کو باور کرانے کے لیے کرایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، اور ایک پریشر بنایا جاتا ہے کہ اس پریشر کو اس طرح کیا جائے۔ لیکن آگے آنے والے دنوں میں جو چیزیں بدلتی ہیں۔ باقی آپ نے ایک سوال کیا کہ نااہلیاں کیا ہوگا، اہلیوں سے کیا ہوا؟ ہاں، اسمبلیوں میں جب اہل تھے اس وقت کیا ہوا؟ کیا کسی اہل شخص کی بات سنی گئی؟ کیا کسی بھی اہل شخص کو اہمیت دی گئی؟ کیا کسی بھی اہل شخص کو، نااہلیاں تو اب ہوئی ہیں نا، جب اہل تھے تو اسمبلیوں کے اندر سے جو ثاقب صاحب اکثر سوال کرتے ہیں اٹھا کے لے گئے، تو کیا بنا؟ کیا آج سے پہلے کبھی ہوا تھا ہسٹری میں؟ جو نہیں ہوا وہ ہوتا رہا۔ کیا میں کہہ رہا ہوں اگلے دنوں میں 70 بندے اور نااہل کر دیں، لیکن اس قوم کو نا پٹرول سستا دے دیں، اس قوم کو کھانا پینا سستا دے دیں، اس قوم کو ادویات سستی دے دیں، اس قوم کو جو ہے وہ سستی روٹی دے دیں، سستی دوائی دے دیں، سستی ایجوکیشن دے دیں، سستی جو ہے وہ صحت دے دیں، مطلب وہ سہولیات دے دیں جو یہ قوم چاہتی ہے، کر دیں نااہل سب کو۔ بات یہ ہے کہ آپ کبھی سوچیں، ایک بیٹھ کے سوچیں کہ جس شخص کو آپ نااہل کر رہے ہیں اس کو ووٹ دینے والے کتنے لوگ تھے؟ اگر کسی کو 1,25,000 لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو وہ بندہ نااہل نہیں ہوا، وہ 1,25,000 لوگ نااہل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ نے جس شخص کو جو دیا۔ اچھا، اب اس پہ سب کو آپ مشاورت، جتنے لوگوں کو آپ نے سزائیں دی ہیں ان میں 99% لوگ مشاورت والے ہیں، یہ جو بڑے لیڈر ہیں،
اور اس مشاورت میں آپ دے رہے ہیں، اور آپ سے کچھ عرصہ پہلے آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے ان کی سزا غلط تھی، یہی سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے، اسی میں کہا جاتا ہے کہ جناب کس طرح مشاورت، کون سی مشاورت کیمپ موسن نے کی تھی، یہ ایسا قتل تھا، قتل جمہوریت کا قتل تھا، یہ انسانیت کا قتل تھا. تو آج آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کس چیز کا ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ جتنے مرضی بندوں کو اہل کر دیں، جتنوں مرضی کو اہل کر دیں، فرق اس وقت پڑے گا جب وقت ایسا آئے گا جس وقت میں آپ کو ضرورت پیش آئے گی، آپ کو ضرورت پیش آئے گی. یہ جو آج قومی اسمبلی میں بار بار اعظم نذیر تارڑ صاحب بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، آج جب قومی اسمبلی کے سپیکر بلا کے کہہ رہے ہیں کہ باہر گیٹ پہ پولیس کھڑی ہے آپ نہ نکلیں، تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کونے میں کسی نہ کسی کی جگہ پہ سوچ موجود ہے کہ جمہوری قوتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری قوتوں کے اکٹھے ہونے سے ہی پاکستان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. ہمیں الیکشن میں اتنی دور تک نہیں جانا چاہیے سیاست میں کہ جس میں واپسی کا راستہ نہ ہو. اور جہاں تک احتجاج کی بات ہے، میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے جو جہاں پہ جتنا ہوا وہ پہلے سے بہتر ہوگا.